الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ولا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب شہادت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے ذیل میں چند باتیں گزارش کرنا ہے۔ قرآن مجید اور روایات میں ایک اہم ترین صفت جس کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ ہے عفو اور گزشت، یعنی معاف کرنا، دوسروں کی خطا اور غلطیوں سے درگزر کرنا، صرف نظر کرنا، عفو اور گزشت، بخشش۔ پروردگار عالم کی اہم ترین صفت اس کو بتایا گیا ہے۔ اللہ کے صفات میں سے یہ ہے کہ وہ غفور ہے، وہ ستار العیوب ہے، اور ہم جگہ جگہ پڑھتے بھی ہیں یا من ستر القبیح واظہر الجمیل، اے وہ کہ جو برائیوں کو چھپاتا ہے، واظہر الجمیل، اور اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی خود یہ ایک اہم ترین صفت ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اے میرے رسول کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس مت ہو۔ یعنی اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تم اس کے دروازے پہ آؤ، وہ تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً خدا بند عالم کے اوپر آدمی بھروسہ کرے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور اس نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہے کہ جو روز قیامت حساب و کتاب کرے گا؟ من یحاسب الخلق یوم القیامہ۔ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل۔ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ نجونا، تو بس اب ہے تو نجات مل گئی، ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم نے پوچھا کیسے؟ یہ تم نے کیسے کہا؟ اس نے کہا لأن الکریم اذا قدر عفا، اس لیے کہ کریم جب قدرت پا جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو چونکہ للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، تو اس دن تو سب اسی کی قدرت ہے، سب اسی کے تحت ہوگا، لہذا لأن الکریم اذا قدر عفا۔ تو اس نے کہا کہ بس گویا ہم کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو پروردگار عالم کی ایک اہم ترین صفت جو ہے وہ اسے بتایا گیا ہے۔ اور جنت میں جانے کے جو اسباب سورہ آل عمران میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معاف کرنا بتایا گیا ہے، عفو اور گزشت کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جو زمین اور آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ کن کے لیے تیار ہوئی ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اور پھر کہا گیا ان لوگوں کے لیے تیار ہوئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو سختی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور جب ان کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے تب بھی جو ہے وہ
انفاق جو ہے وہ راہ خدا میں کرتے ہیں، اور تیسرے والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور چوتھے والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں بھی اس کی طرف بہت سی آیتوں میں جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو روایات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے، بہت سی روایات ہیں جن میں اس موضوع کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے۔ خود رسول اکرم کے لیے ارشاد ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اکرم مبعوث ہوئے تو شروعات میں پروردگار عالم نے انہیں 3 کام جو ہے وہ سونپے ہیں، 3 کام سونپے ہیں، اور وہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا تھا کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ خذ العفو، معاف کرو، اگر تمہارے سامنے گنہگار آتے ہیں، کوئی خطا کرنے والا آتا ہے، معاف کرو، وامر بالعرف، اور اچھائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلین سے جو ہے وہ منہ موڑ لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 حکم جو ہیں وہ رسول اکرم کو ابتدائے بعثت میں دیے گئے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ خذ العفو، عفو درگزشت، معاف کرنا جو ہے اس کو اپنی سیرت جو ہے وہ بنا لو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل میں اس آیت پر کیسے عمل کروں، کیا کروں کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سل من قطعک، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے پہلی چیز سل من قطع، جو تم سے قطع تعلق کرے، قطع رحم کرے، تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، پہلی چیز۔ دوسرے وعاف عمن ظلمک، اور جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دو، جس نے ظلم کیا ہے اسے معاف کر دو۔ وَعَطِ مَنْ حَرَمَكْ، اور جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو۔ آپ نے دیکھا، یعنی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے 3 چیزیں بتائی۔ صلہ رحم کرو اس کے ساتھ، خاص طور سے جو قطع رحم کر رہا ہے، جو تم پر ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم رکھ رہا ہے تم اسے جو ہے وہ عطا کرو۔ تو روایات میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ معاف کرنے والوں کا اجر و ثواب جنت میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، اور وہ کہے گا کہ جن کا اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے وہ جنت میں چلے جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو سوال ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے؟ تو جواب دیا جائے گا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں معاف کرتے تھے، اور وہ ہیں کہ جن کا اجر اور ثواب جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ لہذا دنیا میں جو معاف کرنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب بھی جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ یہ صفت جس میں پائی جاتی تھی وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ امام علی تھے، اور کیوں نہ ہوتے؟ آپ بھی تو صفات خدا کا مظہر ہیں۔ اللہ کی یہ اہم ترین صفت یہ ہے، رسول کی اہم ترین صفت یہ تھی، تو آپ کے بعد رسول اکرم کے بعد سب سے زیادہ جس میں یہ صفت پائی جاتی تھی وہ امیر المومنین کی ذات گرامی تھی۔ اگر آپ کی ہم سیرت میں نگاہ ڈالیں تو ہمیں بہت سے واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جہاں امام نے جو ہے وہ عفو درگزشت سے جو ہے وہ کام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ امیر المومنین کے پاس آیا اور آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگا، آپ سنتے رہے اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا اور اب اپنی حاجت بیان کرنے لگا، اپنی ضروریات بیان کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ امام علی نے اس کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا۔ تو آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور آپ نے اعتراض کیا کہ کل یہی تھا جو آیا تھا اور آپ کو اتنا برا کہہ رہا تھا، اور آج پھر آیا ہے مانگ رہا ہے اور آپ اس کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا انی لا استحی، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا جہل میرے علم پر غالب آئے۔
اس کا جہل میرے علم پر جو ہے وہ غالب آئے، یا اس کا گناہ میرے عفو کے اوپر جو ہے وہ غالب آئے. یعنی اگر وہ جاہل ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کا جہل جو ہے وہ پھر تو میرے علم کے اوپر حاوی ہو جائے، یا اس کا گناہ جو ہے میرے عفو کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے، یا جو ہے غالب آ جائے اور مسلط ہو جائے. اور آپ نے ارشاد فرمایا یا اس کا سوال جو ہے وہ میری بخشش کے اوپر غالب آ جائے، یعنی وہ سوال کرے اور میں اسے نہ دوں. مجھے شرم آتی ہے اس بات سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ صفت جو ہے وہ اس حد تک بھری ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا گناہ جو ہے وہ میرے عفو سے بڑھ جائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب میں اس کو معاف نہ کروں مثلا. یا دیکھیں آپ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین جو ہے وہ احکام اور دینیات ان کا سب کا درس دینے کے بعد مسجد سے باہر نکلے. راستے میں چلے جا رہے تھے کہ ایک جوان ملا اور اس نے جو ہے وہ گستاخی کیا، آپ کے لیے برا لہجہ جو ہے وہ استعمال کیا. کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اسے کچھ نہیں کہا، مسجد واپس آئے اور حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے. آپ جو ہے ممبر پہ گئے، وہ آدمی بھی ان لوگوں میں تھا. ایک مرتبہ آپ نے ممبر پر جا کے کہا کہ کون ہے وہ کہ جس نے ابھی گستاخی کی. وہ جوان اپنے کو چھپا نہ سکا اور اس نے کہا ہاں میں ہوں کہ جس نے گستاخی کی. کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ اسے مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ابھی وہ ساری باتیں لوگوں کو بتاؤں، سزا بھی دی جائے اگر میں چاہوں تو اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. نے کہا اگر آپ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ سنتے ہی فوراً کہا عفوت و صفحت، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں جو ہے وہ بخش دیا. تو امیر المومنین کی زندگی میں عفو، درگزشت، معاف کرنا یہ ایک اہم ترین صفت تھی جو آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پائی جاتی تھی. اور آپ دیکھیں کہ کس حد تک آپ جو ہے وہ، حتیٰ کہ اگر کوئی دست درازی بھی کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے معاف کر دیا. مشہور ہے وہ کہ ایک مرتبہ آپ خرما، کھجور بیچنے والوں کے بازار سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک کنیز جو ہے وہ کھڑی بھی رو رہی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے ایک درہم دیا تھا اور کہا تھا کھجور لے آؤ. میں نے اس دکان والے سے کھجور خریدی، گھر لے کے گئی، لیکن وہ میرے مالک کو پسند نہیں آئی اور اس نے کہا واپس کر کے آؤ. لیکن اب میں جب واپس کرنے آئی ہوں تو یہ واپس نہیں کرتا، اور اب مجھے ڈر ہے کہ میں جب گھر جاؤں گی تو میرا مالک جو ہے وہ میرے اوپر غصہ ہوگا. امام اسے لے کر اس دکان والے کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی یہ تو کنیز ہے، اس کا خود پہ کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے مالک نے کھجور منگائی تھی، یہ لے کے گئی، اسے پسند نہیں آئی، وہ واپس کر رہی ہے، ایسا کرو تم کھجور واپس کر لو. کہتے ہیں کہ اس نے امام کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تم کون ہوتے ہو مثلا. جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے کسی نے کہا یہ امیر المومنین ہے، اور یہ سننا تھا کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے جو ہے وہ فوراً جو ہے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو امام علی نے کہا تم اپنے کردار کی اصلاح کر لو، اپنے رفتار میں بدلاؤ لے آؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ سے بھی آپ کو جسمانی طور پر بھی اذیت دے رہا ہے تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ معاف کرتا ہوں. اور آپ کا یہ عفو و گزشت اس حد تک تھا، بس اب اس سے اندازہ لگائیں، اس حد تک تھا کہ آپ کا ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو جو ہے وہ آواز دی. ایک غلام تھا، آپ نے اس کو آواز دی، 2-3 آوازیں لگائیں مگر کوئی جواب نہیں آیا. امام کمرے سے باہر نکلے اور اب جو دیکھا تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. امام کو بڑا تعجب ہوا، یہیں کھڑا ہوا ہے، میں آوازیں دے رہا ہوں مگر جواب نہیں دیتا. تو آپ نے اس سے پلٹ کے پوچھا کیوں تم نے جواب نہیں دیا، کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ بس میرا من نہیں کر رہا تھا، میرا حوصلہ نہیں تھا کہ میں جواب دوں، میری ہمت نہیں تھی کہ میں جواب دوں. اب آپ دیکھو ایک غلام، ایک خادم جو ہے وہ اپنے مالک سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. پہلا جملہ اس نے کیا کہا کہ بس میرا دل نہیں کر رہا تھا.
میرا حوصلہ اور ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو جواب دوں. اور دوسری وجہ اس نے یہ بتائی کہ مجھے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ آپ مجھے سزا دو گے. اللہ، مجھے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ آپ مجھے سزا دو گے، اس لیے میں نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کہ امام نے یہ سنا اور بجائے اس کے کہ اس غلام سے کچھ کہتے، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے خدا تیری لاکھ لاکھ تعریفیں ہیں کہ اس نے مجھے ایسا بنایا کہ جس کے نیچے کام کرنے والے بھی اس سے امان میں ہیں، انہیں اپنے مالک کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ ایک اہم ترین بات ہے اور ایک اہم ترین اشارہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے اپنے مالک کا. یہ اور بات ہے کہ اس حد تک، لیکن امام نے بس بات یہی نہیں چھوڑی، خدا کا شکر بھی ادا کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. اس کو جو ہے وہ آزاد بھی کر دیا. تو رسول اکرم کے بعد یہ صفت بندوں میں اگر سب سے زیادہ کسی میں پائی جاتی ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اور یہ صفت صرف عام حالات میں ہی نہیں تھی آپ کی کہ صرف عام حالات میں یہ صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہو. اگر جنگ کا ماحول ہے تب بھی عام میں یہ صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جنگ کا ماحول آپ دیکھیں، امیر المومنین کو جب ظاہری طور پر جو ہے وہ خلافت ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ جمل ہوئی. سب سے پہلے جو ام المومنین عائشہ جو ہے وہ ان کی سرکردگی میں لوگ جو ہے وہ بصرے جمع ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں سے آ کے جو سب ہنگامہ کیا. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں نے کیسی کیسی جو ہے وہ بدتمیزیاں کی جب جو ہے وہ جنگ ہوئی. لیکن نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ وہ جنگ جو ہے یہ لوگ ہار گئے تھے اور امیر المومنین اس جنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. تو باوجود اس کے کہ جنگ جمل کے جو لشکری تھے، جو فوجی تھے، انہوں نے بے پناہ بدتمیزی کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح کا حرج و مرج بصرے کے اندر جو ہے وہ کوشش کی تھی پیدا کرنے کی. لیکن جب امام علی یہ جنگ جیت گئے تو آپ نے عفو عمومی کا اعلان کر دیا، سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور سب کو آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ دفنا سکیں. یہاں تک کہ آپ کے جو دشمن ترین افراد تھے انہوں نے بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ تعجب کیا اور لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا گیا کہ ہم نے تو علی کے اوپر ظلم کیا، ہم نے تو بیعت کرنے کے بعد ان کی بیعت توڑی، ہم نے سب کیا، لیکن علی نے ہمارے اوپر قدرت پانے کے باوجود ہمیں جو ہے وہ بخش دیا. اور بعض لوگ تو امیر المومنین کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اس بات کے اوپر معذرت کی، عذر خواہی کی. آپ دیکھیں تو جنگ کا ماحول تھا لیکن امام نے اس میں بھی اسی عفو بخشش کا جو ہے وہ سہارا لیا، عفو گزشت کا جو ہے وہ سہارا لیا. موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ یہ جنگ جمل کے اسیروں میں سے تھا. شروع میں کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ ایک زندان میں جو ہے وہ ڈالا گیا. یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک منادی کی میں نے آواز سنی جو میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ بن طلحہ کہاں ہے. کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے کہ کہاں ہے، تو میں نے فوراً کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ سمجھ گیا کہ بس اب میرے قتل ہونے کا جو ہے وقت ہو گیا اور اب مجھے علی بلائیں گے اور جو ہے وہ قتل کر دیں گے. کہتا ہے صرف میں نے ہی نہیں، یہ کہتا ہے اہل زندان جو تھے انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا اور سب نے کہا کہ اب علی تمہیں بلائیں گے اور جو ہے وہ قتل کر دیں گے. لیکن کہتا ہے کہ جب مجھے امام علی کے پاس لے کر گئے تو کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ کہو استغفر اللہ، استغفار کرو. کہا میں نے 3 مرتبہ کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کہا اس کے بعد امام نے حکم دیا ان لوگ کو جو مجھے پکڑے ہوئے تھے کیسے چھوڑ دو اور پھر مجھ سے کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو، تمہیں جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ، تم آزاد ہو.
اور صرف یہی نہیں، لشکر میں سے جو سواری اور تلوار تمہیں چاہیے وہ بھی تم لے لو، تم آزاد ہو، لے کے جا سکتے ہو۔ تو کہتا ہے کہ میں نے امام کا شکریہ ادا کیا اور چلا آیا، اور پھر کہتا ہے کہ امام نے اس جنگ میں مال غنیمت میں صرف وہ مال لیا تھا، وہ مال جو ہے وہ لوگوں سے لیا تھا کہ جو لشکر والے جنگ کے لیے لے کر آئے تھے، بس جو لشکری لے کر آئے تھے صرف وہی مال جو ہے مال غنیمت میں لیا تھا۔ ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی اور مال غنیمت اس میں لیا تھا تو پھر جو بھی چیز ہاتھ آتی تھی وہی جو ہے وہ لیتے تھے، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا، صرف وہ کہ جو لشکری لے کے آئے تھے وہ مال لیا، اور اس میں سے بھی کہتے ہیں کہ امام نے خمس نکالا تھا، اس میں سے بھی امام نے کیا تھا، خمس جو ہے وہ نکالا تھا۔ تو عام حالات میں بھی، چاہے صلح کا زمانہ ہو چاہے جنگ کا زمانہ ہو، امیر المومنین کے اندر یہ صفت عفو اور گزشت جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ آپ عفو عمومی، اور میں جو یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم کے بعد جب میں عفو عمومی کہہ رہا ہوں، عام معافی، تو مجھے وہی یاد آ جاتا ہے، فتح مکہ یاد آ جاتی ہے، چونکہ اس میں بھی رسول اکرم نے ان سخت ترین حالات میں کہ جب صحابہ سب چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے وہ بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم جو ہے وہ سارا بدلہ لیں گے جو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ستایا تھا، لیکن رسول اکرم نے اس وقت جو ہے وہ عام معافی دے دی تھی اور کہا تھا ان تلو کو، تم آزاد ہو۔ تو جنگ جمل میں بھی امیر المومنین نے کامیابی کے بعد ان کے اوپر ان سب کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں، جنگ صفین دیکھ لیں، جنگ صفین میں معاویہ کے سپاہیوں نے فرات کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور پانی جو ہے وہ علی کے اوپر بند کر دیا اور ان کے فوجیوں کے اوپر، لشکریوں کے اوپر۔ امام تک یہ خبر پہنچی تو امام نے مالک اشتر کو بلایا اور کہا کہ مالک اپنے کچھ آدمی لے کے جاؤ، امام حسن اور امام حسین بھی ان کے ساتھ تھے، اور کہا جاؤ اور جو ہے وہ گھاٹ جو ہے وہ خالی کرا لو، نہر پہ سے قبضہ جو ہے وہ ختم کراؤ۔ مالک اشتر گئے، حملہ کیا اور گھاٹ کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ابھی آپ دیکھیں امام کی عفو و گزشت دیکھیں، ہر وہ آدمی خاص طور سے جو دنیاوی سیاست لے کے چلتا ہے نا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بس اب کیا ہونا چاہیے، اب ہمیں بھی بدلے میں ان کے اوپر پانی بند کر دینا چاہیے، اور ان کی دلیل بھی تھی، ان کی دلیل تھی اگر ہم نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا تو یا تو یہ تسلیم ہو جائیں گے یا معاویہ یہاں سے چلا جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب امام علی سے یہ بات کہی گئی تو آپ نے پلٹ کے کہا ہم مرد جنگ ہیں، ہم ایسے گھٹیا راستے نہیں چل سکتے، گویا ہم مرد جنگ ہیں، ہم مرد میدان ہیں۔ اور امام نے حکم دیا کہ نہیں، انہوں نے جو چاہے ہمارے ساتھ کیا ہو لیکن ان کے اوپر پانی بند نہیں ہونا چاہیے، پانی جو ہے وہ کھول دو۔ تو عام حالات میں بھی اور جنگی حالات میں بھی جہاں امام کو اجازت تھی، خود معاویہ واجب القتل تھا لیکن امام نے اسے بھی جو ہے وہ معاف کیا اور اس سے بھی اس طرح کا جو ہے وہ انتقام نہیں لیا۔ اور اس سے زیادہ میں اور اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں ابن ملجم اشقى الاولین والآخرین، سب سے بدترین اور شقی آدمی جو ہے وہ ابن ملجم، لیکن اس کے ساتھ جو امام کا کردار ہے، اس کے ساتھ جو امام کا رفتار ہے، اس کے ساتھ جو امام کا برتاؤ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کے اندر یہ صفت کس حد تک جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے، اب میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ وہ آدمی ہے کہ اپنے کیے پہ بالکل شرمندہ نہیں تھا، اس نے جو کیا اس کے اوپر شرمندہ نہیں تھا، بلکہ فخر سے بات کرتا کہ میں نے تو 1000 درہم میں خریدی ہے یہ، اور 1000 درہم کا جو ہے وہ زہر لے کے اس میں سے بجھایا ہے، اس سے علی نہیں بچ سکتے۔ صرف علی ہی کیا، اگر زمین پر پائے جانے والوں میں سے ہر آدمی کے اوپر اس کو تقسیم کیا جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو ابن ملجم جو ہے وہ اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں تھا، یہاں تک بعض جگہ تو ملتا ہے
کہ ضربت کے بعد اس نے امام حسن سے کہا کہ میں آپ سے کوئی راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. امام نے منع کیا. اس نے کہا اپنا کان ذرا میرے پاس لائیے, میں کوئی راز کی بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں. امام نے منع کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ سن لیجئے فرزند رسول, ہو سکتا ہے کوئی ایسی راز کی بات ہو. امام نے کہا تم نہیں جانتے, یہ چاہتا ہے کہ اپنے دانتوں سے میرا کان جو ہے وہ پکڑ لے. اب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ہاں اگر یہ ایسا کرتے تو میں ایسا ہی کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ابن ملجم صرف ضربت کے بعد یہ شرمندہ نہیں ہے. یا امام نے جب اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا, میں نے تیرے ساتھ کیا برا کیا ہے, دوسروں سے زیادہ تجھے نہیں دیا, تو یہ اس نے کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا ان چیزوں کے اوپر کہ ہم اس سے جو ہے وہ غلطی جو ہو گئی. لیکن اس کے برعکس امام کا جو برتاؤ تھا اس کے ساتھ وہ دیکھیں آپ. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے علی. اللہ میں یہ صفت عفو اور رسول اکرم کے بعد بندوں میں سب سے زیادہ عام میں پائی جاتی ہے. ان سب کے باوجود آپ امام حسن سے سفارشیں کرتے ہیں اس کے بارے میں, بیٹا حسن اسے اسی کھانے میں سے دینا جو تم کھاؤ گے, یعنی اس کا کھانا الگ نہ ہو, جو تم میں پسند ہے وہ اس کو دینا. اے بیٹا حسن اسے اچھی جگہ قید کرنا, اس کا بستر جو ہے وہ نرم ہونا, کا بستر جو ہے وہ نرم ہو. تو امام حسن نے پلٹ کے کہا تھا بابا اس نے تو ہماری کمر توڑ دی ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کے لیے ایسی ایسی سفارشیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ امام علی نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا ہم معاف کرنے والے خاندان میں سے ہیں, ہمارا خاندان ہی ایسا ہے جو عفو کرنے والا ہے, جو معاف کرنے والا ہے. بس عزیزان گرامی, امام علی علیہ السلام کی اہم ترین صفت جو ہے وہ عفو درگزشت تھی, معاف کرنا تھا. ہمیں بھی اس سیرت کے اوپر چلنا چاہیے. اگر ہم دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم دوستوں کی غلطیوں کو تو معاف کر سکتے ہیں, اپنے اعزاء و اقربا کی غلطی کو تو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں. امام کی سیرت کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً ہم ہو سکتا ہے شیعان علی میں جو ہے وہ ہمارا شمار ہو. تو امام کی اہم ترین صفت یہ تھی. اور آپ دیکھیں ابن ملجم کی ضربت جو ہے وہ ایسی لگی کہ امام جو ہے وہ جابر نہ ہو سکے اس سے. اور آپ ایک بات یاد آ گئی ہے تو کہہ دوں کہ اگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام علی زندہ رہتے نا تو اسے معاف کر دیتے. اچھا امام علی یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر امام زندہ ہوتے تو معاف کر دیتے. اور وہ نہج البلاغہ کا ایک جملہ جو ہے وہ اس کی دلیل میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَافُوا فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَىٰ, کہ بیٹا حسن اگر تم اسے معاف کرو گے تو معاف کرنا جو ہے وہ میرے لیے اللہ سے نزدیکی کا سبب ہو جائے گا. یعنی اگر تم نے اسے معاف کر دیا تو وَلَكُمْ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے ایک نیکی جو ہے وہ لکھی جائے گی. فَعَفُوا, معاف کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. تو کہتے ہیں کہ اگر امام زندہ ہوتے تو امام معاف کر دیتے, لیکن چونکہ اس کا اختیار جو ہے وہ امام حسن کے ہاتھ میں تھا تو آپ نے پھر بھی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اور بیٹا اگر تم جو ہے وہ قصاص لینا چاہو تو ایک ضربت لگانا, چونکہ اس نے ایک ضربت جو ہے وہ لگائی ہے. ہماری جانیں قربان ہو امام علی کے اوپر. اللہ, مگر یہ ایک ضربت جو ہے وہ بڑی سخت ضربت تھی جو امام کو لگ گئی. یہ وہی جگہ تھی جہاں جنگ خندق میں امام کو جو ہے وہ تلوار لگی تھی. وہ کہتے ہیں کہ امام اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے. شروع میں آپ نے چند قدم چلنے کی کوشش کی, امام حسین نے جو ہے وہ ایک طرف سے سہارا دیا, امام حسن نے سہارا دیا, جناب عباس نے سہارا دیا, اور آپ چند قدم چلے. لیکن ایک جگہ جا کے آپ نے کہا بیٹا حسن میں چل نہیں سکتا. پھر جو ہے وہ گلیم منگایا گیا, ایک کمبل منگایا گیا یا چٹائی منگائی گئی اور اس میں امام کو رکھا گیا, اور بچوں نے امام کو جو ہے اٹھایا اور گھر کی طرف جو ہے چلے.
یہ اور بات ہے کہ راستے میں پھر امام نے ایک جگہ کہا بیٹا حسن مجھے اتار دو. کہا بابا آپ نے تو کہا تھا آپ پہ چلنے کی طاقت نہیں ہے, کیوں کہہ رہے ہیں اب اتار دو؟ کہا بیٹا حسن گھر میں خبر ہو گئی ہے کہ بابا زخمی ہو گئے ہیں, میری بچی زینب دروازے پہ کھڑی ہوگی, اگر انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی. اللہ یا علی. کہتے ہیں کہ امام کو گھر لایا گیا, زینب ام کلثوم تڑپ گئی, طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ زخم بہت گہرا ہے, اس کا اثر دماغ تک ہو چکا ہے, اب علی کا بچنا مشکل ہے. امام حسن نے کہا کہ تکلیف تو کم ہو سکتی ہے نا کچھ علی کی, کہ علی کی کچھ تکلیف تو کم ہو سکتی ہے, بابا کی تکلیف میں تو کمی آ سکتی ہے. اس نے کہا ہو سکتا ہے, اس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ دودھ جو ہے وہ علی کو پلایا جائے, تو امام کی تکلیف میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ طبیب نے علی کے لیے حکم دیا کہ دودھ پلایا جائے, اور کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کوفے میں پھیل گئی کہ طبیب نے علی کے لیے دودھ جو ہے وہ رکھا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد دیکھا گھر کے دروازے کے اوپر کچھ شور مچا ہوا ہے, تو امام حسن باہر آئے, آپ نے دیکھا کون لوگ؟ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کوزے ہیں, اس میں دودھ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آقا ہماری طرف سے اس دودھ کو قبول کیجئے, کل تک علی ہمارے لیے دودھ لایا کرتے تھے, ہم کوفے کے یتیم بچے ہیں, آج علی کے لیے جو ہے وہ دودھ لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. امیر المومنین کی تکلیفیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, 19 20 اور اب 21 جو ہے وہ آ جاتی ہے. امام جو ہے وہ وصیتیں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, کبھی امام حسن کو وصیت کرتے ہیں, کبھی امام حسین کو وصیتیں کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ام البنین نے دیکھا کہ آقا سب سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے مگر عباس کو ابھی تک نہیں بلایا. تڑپ کے کہنے لگی آقا کیا میرے عباس سے کوئی جو ہے وہ خطا ہو گئی ہے؟ کہتے کہ نہیں ام البنین ایسا مت کہو. اور ایک مرتبہ عباس کو بلایا اور امام حسین کو بلایا, اور امام حسین کے ہاتھ میں جناب عباس کا ہاتھ دے کے کہا اے بیٹا عباس میرے حسین کا جو ہے وہ خیال رکھنا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اور 2 وصیتیں ایسی تھیں کہ جنہیں کوئی نہیں سمجھ پایا. ایک وصیت امام حسین سے جو آپ نے کی تھی, اور ایک وصیت جو جناب زینب سے کی تھی, اسے اس وقت کوئی نہیں سمجھ پایا. ان 2 وصیتوں کا راز بعد میں کھلا ہے. امام حسین سے جو وصیت کی تھی اس کا راز کب کھلا؟ کہتے کہ اس کا راز اس وقت کھلا جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے, اور اس کے بعد جب سوار ہونے لگے تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا شہزادی ذرا ایک مرتبہ ادھر تو آئیے, اپنے بازوؤں سے ذرا ردا تو ہٹائیے. اور ایک مرتبہ آپ نے جو بوسہ لیا تو شہزادی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن میرے بابا کی وصیت تھی, اے بیٹا حسین میں تو اس وقت نہ ہوں گا لیکن تم زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا, اس لیے کہ وہ بازو ہوں گے جن میں رسن جو ہے وہ باندھی جائے گی. اللہ اکبر. تو امام حسین سے کی ہوئی وصیت اس وقت ظاہر ہوئی, اور جو شہزادی زینب سے وصیت کی تھی وہ اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب شہزادی یزید کے دربار میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ کبھی ادھر دیکھ رہی تھی کبھی ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا پھوپھی جان کس کا انتظار کر رہی ہیں, اب کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کر کہا بیٹا جب بابا کا آخر وقت تھا تو انہوں نے مجھ سے وصیت کر کے کہا تھا کہ میری بیٹی زینب یزید کے دربار میں داخل ہو جانا, وہاں تم اکیلی نہیں ہوگی, وہاں میں بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں گا کہ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. اتنی دیر میں ایک مرتبہ شہزادی نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین, یعنی گویا امام جو ہیں وہ دربار میں آ گئے. تو یہ 2 وصیتیں ایسی تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی ہیں. بہرحال امام وصیتیں کرتے رہے, ایک وقت وہ بھی زینب ام کلثوم حسن و حسین اور عباس سب یتیم ہو گئے. اللہ. رات کے اندھیرے میں دفنانے کی بات آئی غسل و کفن کے بعد. اللہ
یہ کیسے بچے ہیں اس گھر کے، یہ کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ امام کو جب رات میں دفنانے کی بات آتی ہے تو مجھے پھر ایک اور جنازہ یاد آتا ہے جسے رات میں دفنایا گیا تھا، اور وہ ان کی ماں فاطمہ کا جنازہ تھا۔ نہ تو بچے اپنی ماں کے اوپر کھل کر رو سکے تھے اور نہ اپنے باپ کے اوپر رو سکے۔ کہتے ہیں کہ جنازے کو جو ہے وہ اٹھایا گیا، کہتے ہیں کہ پیچھے سے حسن حسین پکڑے ہوئے تھے، امام حسن اور امام حسین، اور آگے سے جبرائیل و میکائیل، جنازہ خود چل رہا تھا۔ ایک جگہ پر پہنچا، کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ پہلے سے تیار تھی، امام حسن نے چاہا کہ قبر میں اتریں، لیکن اتنے میں قبر سے 2 ہاتھ باہر نکلے اور کہا اے بیٹا حسن، لاؤ میرے وصی کا جنازہ میرے حوالے کر دو۔ امام نے جنازے کو رسول اکرم کے حوالے کیا اور واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک خرابے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو رو رہا ہے۔ آپ اس کے نزدیک گئے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ایک آدمی آتا تھا، وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا، لیکن اب وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے پلٹ کے پوچھا ارے جانتے ہو وہ کون تھا؟ اس نے کہا میں نے بارہا نام پوچھنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کبھی نام نہیں بتایا، ہمیشہ یہی کہا ایک بندہ ایک بندے کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام سمجھ گئے، اور آپ نے پلٹ کے کہا ارے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، ہم ابھی دفنا کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میرے اوپر ایک رحم کرو، مجھے ان کی قبر تک لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ امام کی قبر پہ شخص کو لایا گیا، اس نے اپنے کو قبر پہ گرایا اور اپنی جان کو جو ہے وہ راہ خدا میں تسلیم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔